شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر ہے، اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں بلڈ پریشر لو کیوں ہوتا ہے، خون کی رفتار کم کیوں ہو جاتی ہے، اور اس کی وجوہات اور اس کی جو ہے حل آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہائی پر گفتگو کی تھی، بڑے جامع کی تھی، اور اس بار ہم نے بلڈ پریشر لو کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو بلڈ پریشر لو جو ہے، سب سے پہلے جو ماہرین صحت نے جو تحقیق کی اور کھوج لگائی، اور اس میں سب سے پہلا عمل ہے کہ جن لوگوں کا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر لو کا شکار بھی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، یعنی بد ہضمی ہوتی ہے، اور ہاضمہ ان کا اکثر خراب رہتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر لو کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں اور کھا کے سو جاتے ہیں اور سوچتے بہت زیادہ ہیں، تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، لو کا، یعنی بلڈ پریشر لو کا شکار ہونے کی وجوہات میں یہ بھی عمل شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بلڈ پریشر لو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بلڈ پریشر لو کہاں کہاں آپ کو ملے گا، کہ گلا خراب ہو تو تب بھی بلڈ پریشر لو ملے گا، ہاضمہ خراب ہو تو بلڈ پریشر لو ملے گا، جگر خراب ہو تو بلڈ پریشر لو بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور اسی طرح یعنی کہ قبض کا جو نام ہے وہ بھی آپ کو خشکی کی صورت میں، بلڈ پریشر لو کی صورت میں آپ کو خشکی بھی میسر آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اعصابی نظام کی جو خرابی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو بلڈ پریشر لو مل سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے سر کا درد جو ہے وہ بھی آپ کو بلڈ پریشر لو کی وجہ سے مل سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ناک کی بندش، اور جن لوگوں کے نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے اور گلے میں کیڑا گرتا ہے، ان لوگوں کا بھی بلڈ پریشر لو کی طرف وہ جا سکتے ہیں اور اکثر چلے جاتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر لو کی اتنی وجوہات ہیں کہ یہاں پر بیان کیا جائے، اور جو لوگ کم کام کرتے ہیں اور کھاتے زیادہ ہیں، اور سونے کا اور کھانے کا توازن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد خون کی خرابیوں کا سبب بھی بلڈ پریشر لو کی طرف چلا جاتا ہے۔ خون کا گاڑھا ہونا اور اس میں خون کا کم ہونا بھی بلڈ پریشر کی طرف، لو کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کمزوری یعنی خون کی کمی سے بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ٹھنڈا گرم ہونا، یا کھانے کے ساتھ آپ کوئی بھی گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی اور ٹھنڈی کے ساتھ گرم کا استعمال کرنا بھی بلڈ پریشر لو کا سبب بن جاتا ہے۔ یا اپنے مزاج کے خلاف چیز کا کھا لینا، یعنی مزاج ہمارا ہے بلغمی اور اس میں ہم نے بادی چیز زیادہ کھا لی، یا ہم نے ریشے والی چیز زیادہ کھا لی، یا ٹھنڈی اشیاء زیادہ کھا لی، تو پھر بھی ہمارا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں جو کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی نشانیاں ہیں، آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ بلڈ پریشر لو کے اوپر قابو کیسے پانا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ پیدل چلتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر لو کی بیماری سے دور رہتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے گرم پانی آپ جب پئیں گے تو بلڈ پریشر لو جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، یعنی کہ ہر کھانے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے چائے جتنا گرم پانی اگر خالی پیٹ پئیں گے تو آپ کا جو بد ہضمی کا نظام ہے، بلڈ پریشر لو کا نظام ہے، وہ آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ اسی طرح ادرک کا کہوا، یا پودینے کا کہوا، یا اجوائن کا کہوا، یا سبز چائے کا کہوا، یا شہد کا کہوا، یا منقے کا کہوا، یا بادام آپ کھائیں گے تو وہ بھی آپ اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو کہوے ہیں یہ بھی آپ کو بلڈ پریشر کے لو کی طرف نہیں جانے دیں گے، بلکہ آپ کو بد ہضمی سے بھی بچائیں گے، آپ کو پانی کی کمی سے بھی بچائیں گے، اور آپ کے خون کو بھی سرگرم رکھیں گے، جس سے آپ کا جسم جو ہے
وہ آپ کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ رات کو کھانا جو ہے ہضم کر کے سوتے ہیں تو وہ بھی بلڈ پریشر لو کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ جلدی سوتے ہیں وہ بھی بلڈ پریشر لو کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور سیر کو جاتے ہیں اور آ کر پھلوں سے سبزیوں سے ناشتہ فرماتے ہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر لو کا شکار نہیں ہوتے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں اور خوش رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں تو وہ بھی لوگ جو ہے بلڈ لو کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ٹھنڈا گرم یعنی کہ ہیٹر کے کمرے سے ایک دم سردی میں آنا یا سردی میں سے ایک دم ہیٹر کے کمرے میں آنا، یہ بھی بلڈ پریشر لو کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گرم پانی سے نہا کر ایک دم سردی میں آ جاتے ہیں یا ایک دم سردی میں سے ایک دم گرم پانی سے نہا لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی طرح کا نظام کا بلڈ لو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور بدل ہضمی کی وجہ سے ہمیں الٹیاں بھی آتی ہیں، بعض اوقات پوٹیاں بھی لگ جاتی ہیں، فوڈ پوائزنگ بھی ہو جاتا ہے، اور ہم اکثر وہ لوگ بھی بلڈ پریشر لو کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ چیزیں اکٹھی کھا لیتے ہیں یا زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یا گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی اور ٹھنڈی کے ساتھ گرم چیز کھا لینے سے بھی یہ مسائل، ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، جس سے ہم بدہضمی اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں تھی جن سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اس میں اضافہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ بھاپ لے لیں، آپ گرم پانی سے نہا لیں، آپ نمک کو یا چوس لیں یا گرم پانی میں نمک ڈال لیں، یا چائے میں آپ ادرک ڈال لیں، چائے میں الائچی ڈال کر پی لیں، یا آپ کوئی بھی سبزی ابال کر اس کا گرم پانی آپ پی لیں، تو آپ کو بلڈ پریشر لو کی جو بیماری ہے یا مسائل ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اور اس سے بچنے کے اور خرابیوں کے جو طریقے ہیں وہ ہم بتائیں گے، اور آپ نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور بلڈ پریشر ہائی سے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ دل کی خرابیوں کا اور بیماریوں کا اور ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سر پہ چڑھ جائے تو سر کی شریانیں بھی پھوڑ ڈالتا ہے، پھاڑ ڈالتا ہے اور خراب کر دیتا ہے، اور برین ہیمریج تک کا بھی لفظ آ جاتا ہے۔ اسی طرح بلڈ ہائی ہو تو فالج کا بھی لفظ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اور آپ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اس سے آپ نے قابو کرنے کے لیے آپ نے طریقہ کار اپنانا ہے، اور اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آخر میں ایسا کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس سے میرا خون جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، مجھے گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اعصاب خراب ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ دماغ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو وجہ تلاش کی گئی ماہرین نے صحت کے مطابق کہ رات کو جو لوگ زیادہ دیر جاگتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں اور جاگتے رہتے ہیں یا کھانا کھا کر سوتے ہیں، اور وہ لوگ بلڈ پریشر اور اعصابی اور ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ان کو مل جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے مین اور پہلا پہلو جو ماہرین نے مین نکالا کہ نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت نعمت ہے، اور جو لوگ نیند کم حاصل کرتے ہیں اور جاگتے رہتے ہیں اور کھا کے سوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی کی بیماری ان کو مل جاتی ہے اور وہ پھر نہیں جاتی ہے۔ اور نیند سے بلڈ پریشر کیونکہ نارمل ہوتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ قابو میں آتا ہے، اور خون بننے کی مشین نیند ہے، اور جاگنے کی مشین جو ہے وہ خون جلانا ہے اور وہ جاگنا ہے۔ اور اسی طرح خون جو ہے وہ کم ہوتا ہے جاگنے سے، اور رات کی نیند جو لوگ جلدی حاصل کرتے ہیں وہ اپنے خون کو قابو بھی کرتے ہیں اور خون نیا پیدا کرنے کی مشین کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ تو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے صبح کو جو لوگ سیر کرتے ہیں اور
اور جلدی اٹھتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی بھی نہیں ہوتا اور قابو میں خون رہتا ہے، اور موڈ سارا دن اچھا رہتا ہے، چہرے پہ بڑی شگفتگی اور بڑا ہی نور اور بڑا ہی زبردست نظام رہتا ہے، اور موڈ جو ہے سارا دن اچھا رہتا ہے، اور تھکن نہیں ہوتی جلدی، کیونکہ صبح کی سیر اور ہوا سے جو ہمارے نظام اعصاب ہے، نظام ناک ہے یا نظام ہوا ہے، وہ ہمارا درست ہوتا ہے، جس سے ہم بلڈ پریشر کی بیماری جو ہائی کی ہے وہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اس کو دور بھگا دیتے ہیں۔ اسی طرح دن بھر میں پانی کم پینا یا ٹھنڈا پینا، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور تیل اور ریشہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ہوا کا نظام کم ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پانی، پھل، سبزی، جوس اور دودھ اور لیکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جس سے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ نارمل رہتا ہے اور خشکی نہیں ہوتی، اور خشکی نہیں ہوتی تو خون گاڑھا نہیں ہوتا، اور خون گاڑھا نہیں ہوتا تو ہم نارمل رہتے ہیں اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح تیز مسالہ جات، تلی ہوئی اشیاء اور دیر ہضم اشیاء کھانے سے جو ہے وہ بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنا، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا یا ایسے مشروب استعمال کرنا جو خون میں تیزی کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح تیز یعنی کہ کافی پینا، چاکلیٹ کھانا، گرم اشیاء کھانا، تلی ہوئی اشیاء کھانا اور تکے کڑھائیاں کھانا اور تیز مسالہ جات کھانا، یہ بھی ایک سبب جو ہے وہ زیادہ بلڈ پریشر ہائی کا بن جاتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ میڈیسن کھاتے ہیں، اسٹیرائڈ کھاتے ہیں یا طاقت کی اشیاء کھاتے ہیں یا کشتے کھاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر ہائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے ان کو اس چیز سے اعتناج کرنا ہے اور اس سے احتیاط حاصل کریں تاکہ بلڈ پریشر نارمل رہے۔ اسی طرح جو لوگ غصے میں رہتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ کڑتے ہیں اور ان کے مطابق ماحول نہیں ہوتا اور وہ اپنے مزاج کے خلاف سارا ماحول دیکھتے ہیں، جس سے وہ سڑتے ہیں، جس سے وہ کڑتے ہیں اور وہ اپنے اعصاب کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو بے قابو کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی بلڈ پریشر ہائی کا سبب بنتے ہیں، اور بار بار وہ اپنے ماحول کے خلاف جب چیز کو دیکھتے ہیں، مزاج کے خلاف دیکھتے ہیں، تو وہ بلڈ پریشر ہائی کی بیماری مفت میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں، ڈپریشن کا سوچتے ہیں، ٹینشن کا ان کے اوپر سوال ہو جاتا ہے، ہبڑ دبڑ کا شکار رہتے ہیں، جلد بازی کا شکار رہتے ہیں، کوئی بھی چیز کو پکڑ کر اس کو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، چیزیں پھینکتے رہتے ہیں اور چلتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ نظام قدم وہاں نہیں رکتا، ہاتھ جہاں سے چیز اٹھانی ہے یا رکھنی ہے وہاں نہیں رکھ پاتے ہیں، جہاں کام کرنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ نہیں روک پاتے ہیں، تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کی بیماری کا موجب بنتا ہے، اور وہ بھی بلڈ پریشر بیماری کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور غصہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور اس وجہ سے ان کے نظام بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ سفر کرنے سے، تھکنے سے اور زیادہ کھیلنے سے، زیادہ جم کرنے سے، زیادہ یعنی کہ ہر وہ مشقت اتنی زیادہ کرنے سے اور اس میں آرام کم کرنے سے، یعنی جو لوگ جم کرتے ہیں اور وہ نیند اس کے مطابق تھکن کے نہیں حاصل کرتے، جو لوگ سفر کرتے ہیں اور نیند اس کے مطابق نہیں حاصل کرتے، جو لوگ تھکن حاصل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام نہیں دیتے، تو وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری سے نہیں بچتے، اور بچنا چاہیے تو اس چیزوں کو جم کرنے سے جو آرام چاہیے وہ بھی کرنا ہے، سفر کرنے کے بعد جو تھکن ہوئی ہے اس میں ریسٹ چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو عمل کام کرنے کا یا دوڑنے کا، کھیلنے کا حاصل کیا ہے، اس کے بعد ہمیں آرام بھی چاہیے، وہ حاصل کر لیں تو پھر بھی ہم بلڈ پریشر کو قابو پا لیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بند کمروں میں رہتے ہیں اور ہوا حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ اے سی کی ہوا ہے کمرے کے اندر، چاہے وہ پنکھے کتنے بھی ہیں، لیکن بند کمروں میں رہنا اور دھوپ کو اور ہوا کو محسوس نہ کرنا یا دیکھنا نہ یا حاصل نہ کرنا، جس سے ان کا نظام ناک اور نظام گلا اور جسم کے اندر فاسد مادے
اور جلدی کی بیماریاں ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، خصوصی طور پہ سانس کی بیماری ہوتی ہے جس سے بلڈ پریشر ہائی کی طرف بھی سانس لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کو اگر ہم باہر رہیں گے اور ہوا میں رہیں گے، دھوپ ٹائم کے مطابق حاصل کریں گے تو ہم بلڈ پریشر کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیر ہضم چیزیں یعنی بیکری اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا جو پانی کو چوس لیتی ہیں تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کا سبب بنتی ہیں، اس لیے اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں آپ نے 10 اشیاء کا کھانا، 5 کا کھانا، ایک وقت میں 1 سے 2 چیزیں کھائیں اور پھر اس کو ہضم کریں، اور اس کے بعد آپ اس میں نظام میں ٹھیک رہیں گے۔ اور ایک چیز آپ ٹھنڈی کھاتی ہیں، دوسری گرم کھاتی ہیں، ایک خشک کھاتی ہیں، ایک تر کھاتی ہیں، ایک تلی ہوئی کھاتی ہیں، ایک درہضم کھاتی ہیں، ایک مرچوں والی کھاتی ہیں، ایک کھٹی کھاتی ہیں، ایک میٹھی کھاتی ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے لڑائی ہونے کے بعد بلڈ کی خرابی کا باعث بنتی ہے جو کہ بلڈ ہائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح پسینے میں سے ایک دم ٹھنڈے میں آنا اور ٹھنڈے میں سے ایک دم پسینے میں آنا بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ ایک دم پسینے میں ہیں تو ایک دم اے سی میں یا تیز پنکھے میں یا تیز کولر میں آپ نہ آئیں، اور پسینے کو پہلے صاف کر کے پھر آپ نارمل ہو کے آئیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ اسی طرح غسل جو ہے جو لوگ کم کرتے ہیں اور صفائی کم ہوتی ہے جس سے جلدی پور جو ہیں، جلدی مسام جو ہیں، جلد کی ہوا ان آؤٹ کرنے والی جو غدودیں ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور جب وہ کام کرنا چھوڑتی ہیں تو ہمارا ہوا کا نظام جو حبس کا شکار ہو جاتا ہے جسم، اس سے بلڈ پریشر بھی ہائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے پسینہ جن لوگوں کو زیادہ آتا ہے تو وہ گرمی میں زیادہ سے زیادہ غسل کریں تاکہ ان کا جو جسم ہے بلڈ پریشر وہ نارمل رہے۔ اسی طرح روزانہ جو لوگ الیکٹرانکس اشیاء کا آج دور ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا، ٹی وی کا اور اسی طرح کمپیوٹر کا، اور اس میں بہت زیادہ جتے رہتے ہیں اور ورک بھی کرتے ہیں، اور اس سے اپنے شانے جو ہیں وہ کھینچ کر استعمال کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، اور بے وقت کھاتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں اور الیکٹرانکس اشیاء کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بلڈ پریشر ہائی کی بیماری سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور پسینہ آنے کے ساتھ وہ صاف نہیں کرتے یا پاؤں کو سارا دن ہوا نہیں لگنے دیتے، بوٹ اور جرابیں جو ہیں وہ پاؤں کو پیک رکھتی ہیں جس سے حبس ہو جاتا ہے، جس سے پاؤں جو ہے پسینے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس سے پاؤں جو ہے حد سے زیادہ جو ہے گیلے رہتے ہیں اور اتنے زیادہ گیلے ہوتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر ہائی کی بیماری کا پیمانہ چل جاتا ہے اور پاؤں میں بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ پاؤں کو ہوا نہیں لگنے دیتے جس سے بلڈ پریشر ہائی کا لفظ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی میں ہم نے پاؤں کو کپ میں ڈال کر 5 منٹ تک رکھنا ہے جس سے ہم جو ہے روزانہ شام کو کام پہ سے آ کر جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بلڈ پریشر جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے پاؤں کو جب پانی میں ڈپ کیا تو ہمارا تھکن کا نظام، ہماری میل کا نظام، ہمارے پسینے کا نظام وہ جو ہے پانی کی نظر ہو گیا، اور ہمارا خون جو ہے وہ جو گرم ہوا تھا پاؤں کا بہت زیادہ نظام وہ بھی ہمارا نارمل ہو گیا، اور پاؤں کی بیماریوں سے جو بلڈ پریشر ہائی ہمیں ملنا تھا وہ بھی ٹھیک رہا۔ اسی طرح جو لوگ دوسروں کی غلطیاں زیادہ دیکھتے ہیں اور کڑتے ہیں، سڑتے ہیں اور وائلیشنز دیکھتے ہیں، سڑک پر دیکھتے ہیں دوسرے بہت غلط جا رہے ہیں، نظام دیکھتے ہیں، لائن دیکھتے ہیں، یا اپنی باری سے دوسروں کے حق کا جب دیکھتے ہیں یا مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ بھی بلڈ پریشر کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ تنہائی میں رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور خود کلامی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ تنہائی میں نہ رہیں اور خود کلامی سے بچیں، اور سوچنے کے عمل کو آپ دھکا دیں اور ترقی کے توازن اور کام میں مصروفیت کا عمل حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ پھل کھائیں، زیادہ سے زیادہ جوسز پئیں، زیادہ سے زیادہ مسکرائیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک کھانا ہضم کر کے دوسرے کھانے کو پھر جسم میں انٹر کریں۔ رات کا کھانا
3 سے 4 گھنٹے پہلے کھائیں، اور رات کو جلدی آپ سوئیں اور کھانا ہضم کر کے سوئیں، دودھ پی کے مت سوئیں، کھانا کھا کے مت سوئیں، چائے پی کے نہ سوئیں، اور صبح کو سیر کریں اور آدھا کلو دودھ اور 2 چمچ چھلکا سفگول اور 2 سیب کا ناشتہ جو ہے وہ اپنے جسم کو دیں، تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ قابو میں رہے گا۔ اسی طرح پانی دن بھر میں بار بار پیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ٹھنڈا نہ ہو۔ اسی طرح ہر کھانے سے پہلے کچی سبزی یا پھل یا جوس یا دودھ آپ حاصل کریں گے تو آپ انشاءاللہ بلڈ پریشر کی بیماری سے دور رہیں گے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔